اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث اور ڈیبیٹ وضو کے اندر چل رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے مبطلات وضو بیان کریں گے، یعنی وہ چیزیں کہ جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اصل مطلب میں آنے سے پہلے، مین مطلب میں آنے سے پہلے تمہید کے طور پر فقہ کی دو اہم اصطلاحیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نجاست خبثی ہوتی ہے اور ایک نجاست حدثی ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے خبث، ایک ہوتا ہے حدث۔ نجاست خبثی کے کیا میننگ ہیں؟ یعنی جو ظاہری نجاست ہوتی ہے، جو مادی نجاست ہوتی ہے، اس کو خبث کہا جاتا ہے۔ اور فقہ کی اصطلاح میں انسان پر جو باطنی نجاست طاری ہوتی ہے اس کو حدث کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر انتہائی آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ جو ہم پیشاب کرتے ہیں، یہ جو یورین کرتے ہیں، یورین کرنے سے پہلے ہم باوضو تھے۔ فار ایگزامپل، جو ہی یورین کیا تو ایک باطنی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کیا کہ پہلے آپ باطہارت تھے، ابھی آپ باطہارت نہیں رہے۔ اس کو کہتے ہیں حدث۔ یورین کرنا حدث ہے اور خود یورین، پیشاب، یہ خبث ہے۔ اسی طرح جنابت حدث ہے اور منی خبث ہے، یعنی منی کا خارج ہونا ایک باطنی کیفیت ڈیولپ کرتا ہے اس خارج ہونے کے بعد۔ اور یہ جو منی آپ کے جسم پر یا کپڑے پر موجود ہے، یہ خود منی نجاست خبثیہ ہے، یہ خبث ہے، یہ زہری نجاست ہے، یہ مادی نجاست ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے کہ خبث اور حدث۔ لہذا یہ فرق بیان کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ وہ امور کے جو وضو کو باطل کر دیتے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے پیشاب، یعنی پیشاب کا اخراج وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ خود پیشاب خبث ہے، یورین خود جو ہے وہ خبث ہے، لیکن یہ جو پیشاب کا اخراج کرنا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا وضو باطل ہو گیا ہے۔ اسی طرح پاخانہ، پاخانہ کا خارج ہونا وضو کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا میں رکوں گا آپ کے سامنے۔ پاخانے کا خارج ہونا وضو کو باطل کرتا ہے، لیکن اگر مقام پاخانہ پر کوئی انفیکشن ہے، کوئی بیماری آپ کو لاحق ہے، مقام پاخانہ کے اندر سے یا مقام پاخانہ سے خون آتا ہے، بواسیر ہے، ایک مرض ہوتی ہے فشر، وہ ہے آپ کو، یا کوئی اور انفیکشن ہے، خون اگر مقام پاخانہ سے آئے تو وہ وضو کے باطل ہونے کا موجب نہیں بنے گا۔ اگر پاخانہ آئے تو اس کی وجہ سے وضو باطل
ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتا جاؤں، اگر یورین جو ہے وہ نارمل روٹین کے مطابق آپ اخراج کرتے ہیں تو یہ وضو کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن آپ کا کوئی ٹیسٹ ہونا تھا اور مثانے کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر نے یا میل یا فیمیل نرس نے سرنج داخل کی ہے اور وہاں سے یورین کو نکالا ہے، اگرچہ ابھی یورین آپ کے بدن سے خارج ہوا ہے، لیکن کیا یہ یورین خارج ہونا وضو کو باطل کر دیتا ہے؟ نہیں، یہ یورین جو ہے وہ وضو کو باطل نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ مقعد سے ہوا کا خارج ہونا وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ہوا دو طرح کی خارج ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہوا خارج ہوئی ہے آواز کے ساتھ کہ جس میں سمیل بعض دفعہ نہیں ہوتی، اور ایک مرتبہ ہوا خارج ہوئی ہے جس میں آواز نہیں ہے لیکن سمیل ہے، تو یہ دونوں وضو کے باطل ہونے کا موجب بنتی ہیں۔ البتہ بعض خواتین کی ویجائنا میں ہوا جمع ہو جاتی ہے اور پھر ہوا خارج ہوتی ہے ویجائنا سے، یہ وضو کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو چوتھی چیز ہے جو وضو کو باطل کر دیتی ہے وہ نیند کا غالب آنا۔ ایسی نیند کہ جس کے دوران آنکھیں نہ دیکھ سکیں اور کان نہ سن سکیں، یعنی اگر آپ کی فقط آنکھیں بند ہیں اور کان ارد گرد کی آوازیں سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں سوئے، اور ایسا سونا وضو کو باطل نہیں کرتا۔ ایسی نیند کہ جو آپ کے قوت سماعت پر بھی غالب آ جائے وہ وضو کو باطل کرے گی، اس کے علاوہ وضو جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ یہاں پر کوئی بھی ہم پر اعتراض کر سکتا ہے، اشکال کر سکتا ہے کہ آغا صاحب اگر ایک شخص قوت سماعت رکھتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا تو وضو باطل نہیں ہوگا نیند کی وجہ سے۔ تو اس کے آپ کے سامنے مختصراً دو جواب دوں گا۔ پہلا تو جواب یہ ہے کہ جو بھی اب نارمل انسان ہے وہ ہمیشہ نارمل انسان کی طرف دیکھے گا کہ جیسے نارمل انسان کو نیند آتی ہے اسی طرح اب نارمل جو ہے اس کو بھی نیند آتی ہے، لہذا جب یہ بھی اب نارمل انسان بھی جب سوئے گا تو اس کا بھی وضو باطل ہو جائے گا۔ اور بلکہ دوسرا جواب یہ ہے کہ خود امام امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ من وجد طعم النوم، کہ نیند کا خود ایک ذائقہ ہے، الانسان بصیر علی نفسہ، انسان خود بہتر جانتا ہے کہ میں سو گیا ہوں یا نہیں سویا۔ بعض دفعہ انسان بیٹھا ہوتا ہے اور انسان سو جاتا ہے، بعض لوگ کھڑے ہوئے سو جاتے ہیں، لیٹنا بھی ضروری نہیں ہے۔ لہذا نیند کا خود ایک ذائقہ ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام نے علامت ذکر کی ہے کہ ایسی نیند کے جو قوت سماعت پر غالب آ جائے، ورنہ نیند جو ہے وہ بذات خود وضو کو باطل کرتی ہے۔ لہذا چوتھی چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ نیند ہے۔ اس کے بعد ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے، مثلا پہلے ایک شخص عاقل تھا ابھی پاگل ہو گیا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اٹیک کی وجہ سے،
وہ اپنا عقل زائل کر بیٹھا ہے. تو پہلے اگر وہ باوضو تھا، عقل زائل ہونے کی وجہ سے اس کا وضو باطل ہو گیا ہے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی نشہ آور چیز کھائی ہے، اس نشہ آور چیز کھانے کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو گئی ہے، اسے نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، تو ایسے شخص کا بھی وضو باطل ہو جاتا ہے نشہ چڑھنے کی وجہ سے. یا ایک شخص بے ہوش ہو گیا ہے، بے ہوش اپنے اختیار کے ساتھ ہوا ہے، یعنی خود اس نے اپنے آپ کو ڈاکٹر کو یا نرس کو پیش کیا ہے اور انہوں نے انجیکشن لگایا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے. یا کسی 3rd فلور پر جو ہے وہ کوئی کام کر رہا تھا، وہاں سے وہ گرا ہے اور بے ہوش ہو گیا ہے بغیر اختیار کے. تو بے ہوشی جو ہے یہ بھی عقل کو زائل کر دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ وضو باطل ہو جاتا ہے. ہاں البتہ بعض دفعہ ایسا آپ کے ساتھ کوئی چیز پیش آتی ہے کہ اچانک چونکا دینے والی، ڈرا دینے والی، آپ کہتے ہیں میرا تو آپ نے طرح ہی نکال دیا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے وضو باطل نہیں ہوتا. تو یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی کہ جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں. اس کے بعد جو 6ٹھی چیز ہے جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ استحاضہ ہے. اگر کوئی خاتون باوضو ہے اور اسے خون استحاضہ آ جائے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا، چاہے استحاضہ قلیلہ ہو یا استحاضہ متوسطہ ہو. انشاءاللہ اس کے حوالے سے ڈیبیٹ ہم آگے جا کر کریں گے. تو خون استحاضہ کا آنا وضو کو باطل کر دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں چیز جو وضو کو باطل کرتی ہے وہ جنابت ہے. جب کسی پر حالت جنابت طاری ہو تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ جنابت حدث اکبر ہے، یہ غسل کا موجب بنتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حدث اصغر کا بھی موجب بنتا ہے. لیکن یہاں پر میں 2 مقام پہ بحث کروں گا. ایک مرتبہ آپ غسل جنابت انجام دینے سے پہلے وضو کرتے ہیں اور ایک مرتبہ غسل جنابت انجام دینے کے بعد وضو کرنا چاہتے ہیں. غسل جنابت انجام دینے سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ آپ مجنب ہیں، آپ کھانا تناول کرنا چاہتے ہیں، اور فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جنابت کی حالت میں کھانا تناول کرنا مکروہ ہے. اس کراہت کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، تو اس صورت میں آپ وضو کر سکتے ہیں. یا آپ نے حق زوجیت ادا کیا ہے اور حق زوجیت ادا کرنے کے بعد آپ مجنب ہو گئے ہیں اور جنابت کی حالت میں سونا مکروہ ہے، یہ فقہا نے لکھا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ وضو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں غسل میں بعد میں کر لوں گا، تو یہ وضو کرنا یہ کراہت کو کم کر دے گا، کیونکہ جنابت کی حالت میں سونا مکروہ ہے. لیکن اگر آپ وضو کر کے سو جاتے ہیں تو یہ کراہت یا ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. لیکن یہ جو آپ نے وضو کیا ہے اس نے کراہت کو کم کیا ہے. لیکن جب آپ غسل جنابت انجام دے دیتے ہیں، کیا اس کے بعد وضو مشروع ہے یا مشروع نہیں ہے؟ یعنی اس کے بعد وضو کرنا صحیح ہے غسل جنابت کے بعد یا صحیح نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غسل جنابت کے بعد وضو مشروع ہی نہیں ہے،
مشروع نہ ہونے کے کیا میننگ ہیں؟ یعنی شریعت میں وضو ہے ہی نہیں غسل جنابت کے بعد۔ اگر آپ وضو کریں گے تو گویا کہ آپ بدعت کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز فقہ میں داخل کر رہے ہیں، ایک ایسی چیز شریعت میں داخل کر رہے ہیں جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ غسل جنابت کے بعد وضو جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے۔ اگر آپ نے غسل جنابت صحیح طریقے سے انجام دیا ہے، اور غسل جنابت جب آپ انجام دے رہے تھے کوئی حدث اصغر، کوئی ایسی چیز آپ سے سرزد نہیں ہوئی جو وضو کو باطل کر دیتی ہو، اور غسل جنابت کے بعد بھی کوئی ایسی چیز سرزد نہیں ہوئی کہ جو وضو کو باطل کر دیتی ہے، تو اس کے باوجود اگر آپ غسل جنابت کے بعد وضو کریں گے تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا دنیا میں جتنے بھی غسل ہیں، غسل جنابت کے بعد وضو شریعت میں نہیں ہے۔ باقی تمام جتنے بھی غسل ہیں ان کے بعد آپ رجاء مطلوبیت کی نیت کے ساتھ یا کسی اور نیت کے ساتھ آپ وضو کر سکتے ہیں، شریعت میں گنجائش ہے، لیکن غسل جنابت کے بعد وضو شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد 8ویں اور 9ویں چیز جو وضو کو باطل کر دیتی ہے وہ حیض اور نفاس ہے۔ حیض اور نفاس دونوں وضو کو باطل کر دیتے ہیں، اگرچہ ان دونوں کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، وضو واجب نہیں ہوتا، تاہم احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل حیض اور غسل نفاس کے بعد وضو بھی کیا جائے، لہذا یہاں پر جو ہے وہ وضو کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو ہے اور کسی ڈیڈ باڈی کو ٹچ کرتا ہے تو کیا اس کا وضو باطل ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میت کو مس کرنے سے، میت کو ٹچ کرنے سے وضو باطل نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اگر ڈیڈ باڈی مکمل طور پر سرد ہو چکی ہے تو اس صورت میں غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ روح خارج ہونے کے بعد ڈیڈ باڈی مکمل طور پر ٹھنڈی ہو چکی ہے، اس صورت میں اگر آپ مس کرتے ہیں تو آپ پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ مس کیا ہے، آپ نے گلوز وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے، تو اس صورت میں آپ پر غسل مس میت واجب ہو جائے گا، لیکن میت کو مس کرنے سے وضو جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے مبطلات وضو بیان کیے، یعنی وہ چیزیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں، اور وہ 9 چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کرتی ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔